پاکستان میں اب شاید بہت کم لوگ اس خاتون کے حالات زندگی سے واقف ہوں گے جنہیں پاکستان کی پہلی لائسنس یافتہ کمرشل پائلٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ شکریہ خانم نے 12 جولائی 1959 میں CPL یعنی کمرشل پائلٹ لائسنس حاصل کیا، جو اس سے قبل کسی پاکستانی خاتون نے حاصل نہیں کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب PIA کے قوانین خواتین کو کمرشل پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اس لیے انہیں لائسنس یافتہ ہونے کے باوجود گراؤنڈ انسٹرکٹر کے طور پر ملازمت دی گئی، جہاں وہ زیر تربیت کیڈٹس کو پڑھانے کا فریضہ سر انجام دیتی تھیں۔ PIA کی پالیسیاں اگلی 3 دہائیوں تک نہیں بدلیں اور سن 1989 میں جا کر 2 خواتین کو PIA میں بھرتی کیا گیا، جو ملیحہ سمیع اور عائشہ رابعہ تھی۔ کیپٹن عائشہ رابعہ نوید بعد میں پاکستان میں پہلی فلائٹ کپتان بنی۔ شکریہ خانم ٹی وی اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود کی خالہ تھیں، جنہوں نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شکریہ خالہ بہت باہمت اور نڈر خاتون تھیں اور ایک ایسے دور سے تعلق رکھتی تھیں جو آج کی نسبت بہت روشن خیالی کا دور تھا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے بتایا کہ شکریہ خانم کو جنرل ضیاء کے دور میں گراؤنڈ کر کے جہاز اڑانے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ شکریہ خانم کے بقول جنرل ضیاء کو اس بات پر اعتراض تھا کہ ایک خاتون ہو کر ایک مرد کے ساتھ اکیلے کاکپٹ میں رہیں گی۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے بتایا کہ وہ اکثر حیران ہو کر کہتی تھیں کہ میں انہی مردوں کے ساتھ پرواز کی تیاری کرتی ہوں، انہی کے ساتھ تربیت لی اور یہ سب میرے کام کے ساتھی ہیں، تو پرواز میں کیا مسئلہ ہے؟ اور اسی پرواز پر فضائی میزبان بھی تو خواتین ہوتی ہیں، تو یہ کیسا اعتراض ہے؟ شکریہ خانم کے ایک شاگرد اور پائلٹ انسٹرکٹر قیصر انصاری نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شکریہ نے ساری عمر اپنے عمل سے اور کوشش سے یہ ثابت کیا کہ لڑکیاں کسی سے کم نہیں اور وہ ہر میدان میں آگے جا سکتی ہیں، مگر PIA اور اس وقت کے اداروں، سماج اور حکومت نے ان کی قدر نہیں کی اور انہیں وہ مقام نہیں دیا جو ان کا خواب تھا اور ان کا حق تھا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے بتایا کہ شکریہ خانم کو اس بات کا بہت افسوس رہا کہ اپنے عروج کے دور میں انہیں ان کے شوق سے محروم کیا گیا، جس کے لیے انہوں نے اتنی جدوجہد کی۔ کیپٹن عائشہ رابعہ نے BBC سے بات کرتے ہوئے ضیاء دور کی پالیسیوں کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے PIA میں کیڈٹ بننے کے لیے 1980 میں امتحان پاس کیا، مگر جنرل ضیاء کی آمریت اور پالیسیوں کی بدولت انہیں 9 سال باقاعدہ تربیت کے لیے PIA میں شامل ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑا۔ شکریہ خانم کے بارے میں کیپٹن عائشہ نے بتایا کہ شکریہ خانم نے ایک ایسے دور میں پائلٹ بننے کا فیصلہ کیا جس دور میں یہ مکمل طور پر مردوں کا پیشہ سمجھا جاتا تھا، اور وہ ان سب مردوں کے ہم پلہ تھیں جنہیں وہ تربیت دیتی تھیں۔ کیپٹن عائشہ کہتی ہیں کہ 1990 میں PIA تربیت کے لیے آنے پر ان کی ملاقات شکریہ خانم سے ہوئی، جنہوں نے ان کے آنے پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مجھے پر اعتماد رہنے اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے کا کہا تاکہ مجھ پر یہ کہہ کر انگلی نہ اٹھائی جا سکے کہ میں ایک خاتون پائلٹ ہوں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے بتایا کہ امارات ایئر لائن نے شکریہ خانم کو دبئی آ کر امارات میں شمولیت کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اور ساری عمر پاکستان میں گزاری۔ زندگی کے آخری ایام میں شکریہ خانم کراچی میں واقع اپنے گھر میں تنہا رہتی تھیں۔ 2017 میں جب انہیں چوٹ لگنے پر علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا تو دوران علاج معلوم ہوا کہ انہیں جگر کا کینسر لاحق تھا، جو خاموشی سے اپنی آخری سٹیج تک پہنچ چکا تھا۔ انہیں علاج کی غرض سے کراچی سے لاہور منتقل کیا گیا تھا، مگر وہ تندرست نہ ہو سکیں۔ پاکستان کی پہلی لائسنس یافتہ کمرشل پائلٹ شکریہ خانم 13 مئی 2017 کو 82 برس کی عمر میں وفات پا گئیں۔